آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ آج ہم بات کریں گے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی، ایک ایسا ملک جہاں قدم قدم پر حیران کن تضادات نظر آتے ہیں۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا ہے کیوں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی زمین جس کے نیچے 24 کھرب ڈالر کی معدنی دولت دبی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، جو قدرتی وسائل کے حساب سے شاید دنیا کا سب سے امیر ملک ہے۔ لیکن یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے۔ اتنی بے پناہ دولت کے باوجود یہاں کے لوگ دنیا کے غریب ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یہ ملک تقریباً سب سے آخر میں آتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں بنیادی ضروریات پوری کرنا بھی ایک لگژری سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دنیا کی امیر ترین زمین اپنے ہی لوگوں کے لیے اتنی غریب کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا پزل ہے جس کی جڑیں بہت بہت گہری ہیں۔ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1 صدی سے بھی پہلے، ایک ایسے نظام سے جسے ملک بنانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کی دولت نوچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کانگو کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو یہ مسلسل ہنگامہ خیزی کی کہانی ہے۔ پہلے غیر ملکی راج، پھر نہ ختم ہونے والا عدم استحکام اور ظالم حکومتیں۔ شروع کرتے ہیں کانگو فری اسٹیٹ سے۔ یہ کوئی عام کالونی نہیں تھی، بلکہ یہ بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ دوم کی ذاتی ملکیت اس کی اپنی جیب میں تھی، اور اس کا مقصد بھی صرف ایک ہی تھا: ربڑ اور ہاتھی دان سے جتنا ہو سکے منافع کمانا۔ اب اپنی مرضی چلانے کے لیے لیوپولڈ نے ایک پرائیویٹ آرمی بنائی، فورس پبلک۔ اس فوج کا کام تھا ربڑ کا کوٹا پورا کروانا، اور جو نہیں کر پاتا تھا اس پر ایسے ظلم ہوتے تھے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اسی بربریت کی وجہ سے لاکھوں، جی ہاں لاکھوں کانگولیز لوگ مارے گئے۔ اچھا، آزادی کے بعد بھی حالات نہیں بدلے۔ موبوتو سیسے سیکو نے حکومت سنبھالی اور ایک ایسی حکومت بنائی جسے کلیپٹوکریسی کہتے ہیں، سیدھے لفظوں میں چوروں کی حکومت۔ اس نے ملک کا پیسہ اپنی جیبوں میں بھرا اور کرپشن اتنی پھیل گئی کہ اسے ایک نام دے دیا گیا: لے مال زائروئے، یعنی زائر کی بیماری۔ پھر 1997 میں 32 سال بعد موبوتو کی حکومت ختم ہوئی، لیکن اس کے جانے سے امن نہیں آیا بلکہ ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا، اور اس خلا نے ملک کو ایک نہیں بلکہ 2 خوفناک جنگوں کی آگ میں دھکیل دیا۔ ان میں سے جو دوسری کانگو جنگ تھی وہ اتنی بڑی اور پیچیدہ تھی کہ اسے افریقہ کی ورلڈ وار بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی اندرونی خانہ جنگی نہیں تھی، یہ ایک پورے خطے کی جنگ بن گئی۔ ایک طرف روانڈا اور یوگانڈا جیسے ملک باغی گروپوں کو سپورٹ کر رہے تھے، تو دوسری طرف انگولا اور زمبابوے حکومت کے ساتھ تھے۔ یعنی کانگو کی سرزمین ایک بین الاقوامی اکھاڑا بن گئی تھی۔ اس جنگ کی جو انسانی قیمت تھی وہ ہوش اڑا دینے والی ہے۔ تقریباً 54 لاکھ یعنی 5.4 ملین لوگ مارے گئے، اور ان میں سے زیادہ تر گولیوں سے نہیں بلکہ جنگ کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں اور بھوک سے مرے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سب سے ہلاکت خیز تنازع تھا۔ تو 2003 میں امن کا معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اصل میں لڑائی کبھی رکی ہی نہیں، اور اس کی وجہ وہی چیز ہے جو اس ملک کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی: اس کے معدنی دولت۔ اسی صورتحال کو کہتے ہیں ریسورس کرس، یعنی وسائل کی لعنت۔ یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے کہ جہاں قدرتی دولت ترقی کے بجائے عدم استحکام اور لڑائی جھگڑوں کو جنم دیتی ہے، اور DRC افسوس کے ساتھ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اب مسئلہ دیکھیں کیا ہے۔ ملک کی پوری معیشت صرف ایک چیز پر چل رہی ہے: خام معدنیات کو نکال کر باہر بیچنا۔ تقریباً 80% اکانومی صرف اسی پر ٹکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بیرونی دنیا پر بہت بری طرح انحصار کرتا ہے، اور یہ بہت غیر مستحکم صورتحال ہے۔ ان میں سے کئی معدنیات کانفلکٹ منرلز کہلاتی ہیں، جیسے کہ کولٹن اور کوبالٹ۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے اسمارٹ فونز اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں میں استعمال ہوتی ہیں، اور مشرقی کانگو میں M23 جیسے درجنوں مسلح گروہ انہی کانوں پر قبضے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ اسی سے انہیں پیسہ اور طاقت ملتی ہے۔
تو ان سب کے بعد آج کانگو کہاں کھڑا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ ملک ایک دوراہے پر ہے۔ ایک طرف اس کا تاریخ ماضی ہے اور دوسری طرف ایک روشن مستقبل کی امید۔ دیکھیں، ایک طرف نہ ختم ہونے والی لڑائیاں، کرپشن اور شدید غربت ہے، لیکن دوسری طرف 24 کھرب ڈالر کی معدنیات، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا رین فارسٹ اور اتنی ہائیڈرو پاور کہ پورے افریقہ کو بجلی دی جا سکتی ہے۔ کانگو کا مستقبل اسی کشمکش میں پھنسا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، اس ریسورس کرس یعنی وسائل کی لعنت کو کیسے توڑا جائے؟ کیا کانگو کی یہ بے پناہ دولت کبھی اس کے اپنے لوگوں کے کام آئے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف کانگو کا نہیں بلکہ ہم سب کے مستقبل پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔